محترم بھائی اور دوستو، آپ کے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور لوگ اس کے حساب سے آتے ہیں، آفس بھی جانا ہوتا ہے، تو میں بھی بس ابھی اتر کے سیدھا ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، تو 13-14 گھنٹے کا سفر تھا۔ بس ایک حدیث میں سناتا ہوں، انشاءاللہ اتوار کو بیان ہوگا وہاں مرکز میں، اس میں آپ سارے حضرات تشریف لانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا، یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو سارا دین کیا ہے؟ 30 پارے قرآن ہے، 10 لاکھ حدیثیں ہیں۔ اب اس کا خلاصہ بتانے والے خود اللہ کے محبوب ہیں، تو یعنی میرا تجزیہ نہیں ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، وما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اس طرح اور اس کو یوں انگلیاں انگوٹھے سے پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا کف ھذا، اے معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا، یہ سارا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اگر میں کر لوں آپ کر لیں، سارا دین ہاتھ میں آ جائے، سارا دین۔ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات میں نے بتائی ہے، لیکن بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ مارکیٹ میں جو چیز نہیں ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی مارکیٹ میں جو میں نے عمل بتایا ہے یہ ہے ہی کوئی نہیں، اتنا تھوڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں کہ اس زبان پہ قابو پانے والے مجھے نہیں ملے۔ کوئی 1 کروڑ میں 1 مل جائے تو وہ تو کوئی نہیں ملا۔ نمازی ماشاءاللہ کروڑوں ہیں، ابھی حج سے واپس آیا، لاکھوں آدمی حج کر رہے ہیں۔ رمضان میں جانا ہوتا ہے تو روزے رکھنے والے تو ہیں ہی ہیں، اعتکاف کرنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ نہ مسجد نبوی میں جگہ ملتی ہے اور نہ بیت اللہ میں جگہ ملتی ہے۔ تو مارکیٹ کافی مطلب سودا کافی موجود ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، علم کا، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مقررین موجود ہیں، صاحب قلم موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھائیو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو میں بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں اور 40 سال پھر کے بتا رہا ہوں، جس بھائی نے یہ سودا قابو کر لیا اسے روشنی کی رفتار سے بھی کوئی اڑ کے پکڑنا چاہے گا تو نہیں پکڑ سکتا، یہ اتنا بڑا سودا ہے۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں۔ عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ عمر میٹھا بول بولنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے اسلام کے بارے میں مشہور حدیث سنے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی حدیث سے اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، مل اسلام، ابتدا انتہا، ایک سوال کا جواب ابتدا بتا رہا ہے، اسی سوال کا دوسرا جواب اس کی آخری سیڑھی بتا رہا ہے۔ ایک شخص سوال کرتا ہے، مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اور مال میں سے زکوٰۃ، اور حج بیت اللہ، جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ آخری حج پر عمر بن حفصہ مسلمان ہو رہے ہیں، آخری حج پر، یعنی آپ کے جانے میں صرف 90 دن باقی ہیں۔ تو اب ایک محنت ہو کر، ایک چیز مکمل ہو کر اپنے اختتام کو جا رہی ہے، چھت ڈلنے لگی، اب چھت
تو اب یہی سوال ایک دوسرا سائل کرتا ہے عمر بن عبسہ. پہلا سوال جبریل نے کیا انسانی شکل میں آ کر. یہ سوال عمر بن عبسہ نے کیا حج کے موقع پر, یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو اب اسلام کی چھت ڈالی جا رہی, فاؤنڈیشن مکمل ہو چکی ہے, دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں, پلر بن چکے ہیں, لیکن چھت کوئی نہیں. چھت کے بغیر کوئی چیز کارآمد نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. تو میں پہلی حدیث کو دوبارہ لاتا ہوں کہ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. جی کیا کہیے, یہ ایسے کر کے کیوں سمجھایا؟ یہ کیوں نہیں کہا زبان پہ قابو پایا تھا کہ یہ مشکل ترین عمل ہے, بہت مشکل کام ہے, اور ایسے سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے. اور یہ آدمی کون ہے جس کو سمجھا رہے ہیں چھوٹے بچے کی طرح؟ ان کا نام ہے معاذ بن جبل. یہ کون ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں. اتنے بڑے آدمی کو, اور ان کا انتقال ہوا 17 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. میں مئی میں اجتماع تھا تبلیغ کا, تو میں اردن گیا. وہاں سے ہمیں وہ لے گئے اربد, اردن والے. اربد سے 20 کلومیٹر پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے. تو ہم نے کہا وہاں چل کے نماز پڑھتے, مسجد ساتھ ہے. تو ہم وہاں مغرب سے پہلے پہنچے. میں جب ان کے مقبرے میں داخل ہوا تو باپ بیٹا ہیں معاذ بن جبل, عبد الرحمن بن معاذ. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا, طاعون کا مرض پھیلا تو اس میں باپ بیٹا دونوں شہید. تو میں جب اندر انٹر ہوا تو ایک دم خوشبو زبردست. میں دیکھتا رہا, پھر قبر کے اوپر چادریں تھیں. میں سمجھا یہ چادروں کو خوشبو لگی ہوئی ہے, اس کی خوشبو آ رہی. میں پھر نماز پڑھنے چلا گیا. نماز پڑھ کے آیا, پھر خوشبو. تو میں نے جو چادروں کو سونگھنے لگا, یہ ہے. تو ایک صاحب ساتھ کھڑے تھے, کہنے لگے بھائی صاحب یہ چادروں سے خوشبو نہیں ہے, یہ اس قبر سے خوشبو ہے. اور جب سے یہ بندہ پڑا ہے اس دن سے خوشبو ہے. کتنے 100 سال ہو چکے ہیں؟ 17 ہجری میں انتقال ہوا ہے, اور اب 1434 ہے. 18 ہجری میں انتقال ہوا ہے, اب 1435 شروع ہو گئی ہے. یعنی 1417 سال گزرنے کے باوجود اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اس کو یوں سمجھایا جیسے ننھے بچے, چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ معاذ یہ. تو اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا اخذ بما نقول, جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی. فکلت کا اموں کا یا ابن جبل, ارے جبل کے بیٹے تیری عقل کہاں چلی گئی؟ تجھے خبر ہے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہے. یہ زبان ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان. مل اسلام اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بول بولنا, خود کڑواہٹیں سہ جاؤ اور لوگوں کو مٹھاس دو, لوگوں کے منفی رویے برداشت کرو اور زبان کو بریک لگا کے رکھو. اللہ بھی محبوب بنائے گا, لوگوں کے میں بھی محبت پھیلا. میں بھی ایئرپورٹ پر تھا تو ایک نوجوان جی میں لوگوں میں میری محبت قائم ہو جائے, کوئی وظیفہ بتائے. میں نے کہا بیٹا وظیفہ کوئی نہیں, کام بتاتا ہوں. اس زبان پہ قابو پا لے, کسی کو دکھ دینے والا بولنا بول, اور ایک زبان سے ہر ایک کا بغض دھو کے رکھ دے. جو کوئی زیادتی کرے گا جاؤ معاف کرے, جو کوئی ظلم کرے گا جاؤ تجھ سے نہیں اللہ سے لوں گا, تو کیا دے گا اللہ دے. میں یہ 2 کام کر لے, اللہ تعالیٰ درندوں کے دل میں بھی تیری محبت بٹھا دے گا. جانور تو جانور, اسے درندے بھی پیار کرے. اگر زبان کا بول سخت ہے تو ساری رات کی تہجد اور سارے دن کے روزے بھی نہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنائیں گے, نہ لوگوں کی بارگاہ, نہ لوگوں کے دلوں میں ہم جگہ پکڑ سکے. بیوی بھی متنفر ہوگی, اولاد بھی متنفر ہوگی, بھائی بھی متنفر ہوگی. بھائی وہ سہنا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو. زبان کے اوپر اللہ نے 32 تالے لگائے, اوپر نیچے, کیسے بند کرنا سیکھو.
آپ نے کہا یا ایک اور حدیث سنا کے پھر نماز پڑھتے ہیں، یا ابا ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلهما. ابو ذر تمہیں دو باتیں بتاؤں، کرنے میں کوئی زیادہ مشقت نہیں، کوئی ڈانڈ بیٹھ کے نہیں، کوئی پیدل سفر نہیں، کوئی گرمی کے روزے نہیں، کوئی پیدل حج نہیں، کوئی گرمیوں کی تہجد نہیں، جسمانی مشقت کوئی نہیں ہے. اجر زبردست ہے ایسا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے یہ دو کام کر لیے، اس جیسا اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ ہو. کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاذا الثبوت، ایک زبان پہ قابو پانا، وہ حسن الاخلاق، ایک اپنے اخلاق کو اچھا کر. ویسے بھی جو زبان پہ قابو پا جائے 90% اخلاق اس کے ہاتھ میں آ جائے، 10% باقی رہ جاتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرے تو وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں. تو بھائیو، اسلام کی منڈی میں سارے سودے موجود ہیں، یہ سودا کوئی نہیں ہے. میں اس کو پچھلے 15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھائیو اپنی زبانوں کے بول میٹھے کرو، اپنے دلوں کو لوگوں کے بغض سے صاف کرو، تو تم اللہ کی محبت بھی دیکھو گے اور لوگوں کی محبت بھی دیکھو گے. ایک لطیفہ سنا کے میں نماز پڑھتا ہوں. ہمارے پاکستان میں روڈ پہ زندگی گزر گئی، سفر سفر سفر، تو بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے ہمارے ہاں عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. جب وہ نئی بس آتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی. چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، تو کہتے ہیں دیکھ چکوری جا رہی ہے. جب تھوڑی پرانی ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. یہ میری اسسمنٹ ہے، یہ میں نے ایسے بنائی ہے کہ یوں ہوتا ہے. اور جب کوئی پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. تو ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں تو میری نظر پڑی ویگن پر. تو مجھے پڑھنے کا موقع کم ہی ملتا، پر گاڑی میں جو پڑھ لیا تو میں سے پڑھتا جا رہا تو میری نظر اوپر پڑی تو میرے آگے ویگن جا رہی. تو ویگن کے پیچھے دو بول لکھے تھے، وہ سنا تو وہاں ایک موٹا سارا لکھا ہوا تھا دل دل، اس کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، برائے فروخت. نیچے لکھا ہوا تھا دل کے نیچے قیمت، اور آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول، ایک بول سے آپ لوگوں کے دل خرید سکتے، دشمن کو اپنا بنا سکتے، اور ایک بول سے آپ سب کو دشمن بنا سکتے. بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، دوستوں کو بھی، سب کو دشمن بنا سکتے ہو اس ایک زبان سے. یہ دو دھاری تلوار بھی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مرہم بھی ہے. اس سے پوری دنیا کا شہد اکٹھا کرو تو اس کی مٹھاس زیادہ ہے، 7 سمندروں کی کڑواہٹ اکٹھی کرو تو اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے. جو کر لے گا اللہ سے چمکائے گا. تبلیغ میں جاؤ، سیکھو. یہ سیکھنے سے آتا ہے. اتنا مشکل چیپٹر میرے 20 منٹ کی بات، اللہ کرے آ جائے. میں کیوں یہ کہوں کہ نہیں آئے گا، انشاءاللہ آئے گا. ہم یقین کریں کہ اللہ ہمیں دے گا، محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، اپنی بارگاہ میں بھی قبول کرے گا، دنیا کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا. سنت.